السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن ابھی جاری ہے، حیدرآباد میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور ایک بات بھی جو ہے نا بہت زور و شور سے جو ہے نا یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو ہے مزید لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے ایکسٹینشن کے امکانات ہے۔ شاید لاک ڈاؤن جو ہے اور ایک ہفتے کے لیے یعنی جون کی 7 تاریخ کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے گا، لیکن اگر جو ہے باعث ذرائعوں سے اگر جو ہے نا کے اوپر اعتبار کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لاک ڈاؤن شاید یہ لاک ڈاؤن جولائی کے مہینے تک چلنے والا ہے۔ جون بھی جائے گا، جولائی بھی جائے گا، کیونکہ کیسز جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیسز کے اندر کمی ہے، بہت سارے کیسز میں کمی آئی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ اس لیے کیونکہ جو ہے نا یہاں پر ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، اس لیے کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ لیکن جو یہ کورونا کا تیسرا ویریئنٹ نکلا، یہ جو نیا ویریئنٹ نکلا ہے جو تھرڈ ویو کی شکل اختیار کرنے پر جو ہے نا تلا ہوا ہے، اس میں بچوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے شاید جو ہے احتیاطی امکانات کے طور پر جولائی کے مہینے تک بھی جو ہے نا یہ جو لاک ڈاؤن جو ہے ایکسٹینڈ ہو سکتا، صرف تلنگانہ میں نہیں بلکہ جو ہے نا سارے ملک میں جو ہے نا جولائی کے مہینے تک شاید یہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہونے کے امکانات ہے۔ دوسری بات دوستوں یہ ہے کہ جو ہے پچھلے 2 دن سے حیدرآباد کے اندر ایک بات چل رہی ہے کہ جو ہے ایک IPS آفیسر کے بیٹے کی اور کوئی نہ بڑے بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ شادی حیدرآباد کے چندولال بارادری علاقے میں پیش آئی، اور اس کے اندر کووڈ-19 پروٹوکال کے ساتھ دھجیاں اڑا دی گئی۔ لاک ڈاؤن کے جو ہے نا جو مین کووڈ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کے سارے دھجیاں اڑا دی گئی۔ اب لوگوں کے اندر جو ہے نا کئی لوگوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں، کیا بھائی کہیں بڑے پولیس آفیسرز کے لیے کیا یہ رولز اپلائی نہیں ہوتے؟ کیا صرف رول صرف جو ہے نا عام لوگوں کے لیے ہے؟ کیا صرف جو غریب لوگ جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کے لیے رولز ہے؟ کیا دوسرے لوگوں کے لیے رولز نہیں ہے؟ کیا یہ بہت ساری جو ہے نا باتیں گشت کر رہی ہے۔ بہرکیف اس سلسلے میں کئی لوگ جو ہے اپنے آبجیکشنز پیش کرے، کئی لوگ مذمت کرے اس سلسلے میں۔ مجھے یہاں تک اس بات کے بارے میں یہاں تک یہ بات کی اطلاع ملی ہے کہ جو ہے اس سلسلے میں چیف جسٹس آف تلنگانہ ہائی کورٹ کو بھی جو ہے نا ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ جو ہے نا اس طرح کا ہوا ہے۔ بہرکیف اس کے اندر جو ہے نا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں بولنے کے لیے، اس میں کس قسم کی کاروائی ہوتی، کیا ہوتی یا نہیں ہوتی، آپ سب جانتے ہیں کہ کاروائی ہوتی یا نہیں ہوتی، آپ لوگ کو بھی معلوم ہے۔ مطلب جو لوگ آج قانون کا نفاذ کرنے کے لیے باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ خود وہاں پر موجود تھے اس شادی کے اندر، اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس پر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو خیر آپ لوگ خود بہتر سمجھتے ہو بات کو۔ اس سلسلے میں مزید زیادہ کچھ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن صرف اتنا بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ چیز جو منظر عام پہ آئی، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے نا قانون جو ہے یہ قانون صرف جو ہے عام آدمی کے لیے ہوتا، قانون بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ بہت افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ہم انصاف کی بات کرتے، لوگوں کے حقوق کی بات کرتے۔ بھائی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنا جرم ہے، لاک ڈاؤن جو ہے فی الوقت لا ہے، اس حساب سے اس کی خلاف ورزی کرنا جرم ہے، چاہے وہ عام آدمی کرو یا خاص آدمی کرو یا پھر VIP کرو VVIP کرو، کسی کے لیے بھی سب کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے۔ ایسے حالات کے اندر جو ہے نا آپ 2 دن پہلے جو ہے آپ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس دے کے روڈوں کے اوپر لوگوں کو اریسٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے جو گاڑیوں کو سیز کر رہے ہیں، 2 دن سے یہی چل رہا۔ اس دوران اندر شادی ہوں گی تو اس کا مطلب کیا نکل رہا بولو آپ؟ بھائی دیکھو، اگر آپ قانون کا نفاذ کر رہے ہیں تو سب کے لیے ایک قسم کا قانون نفاذ کرو۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ جو ہے نا لاک ڈاؤن توڑنے والوں کو جو ہے نا ان کے خلاف کاروائی مت کرو، نہیں بول رہے ہم، لیکن لاک ڈاؤن جو توڑ رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کے خلاف کاروائی ہونا۔ اس کی اب ایسی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے نا پولیس کے اوپر سے بھروسہ اڑ جاتا، حکومت پہ بھروسہ اڑ جاتا، لہذا پولیس اور حکومت پہ جو ہے نا بھروسہ پھر ایک بار جو ہے نا پھر لوگوں کا آنے کے لیے عوام پھر ایک بار بھروسہ کرنا، اس لیے جو ہے نا پولیس کو اور حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے نا امپارشل طریقے سے بغیر کوئی جو ہے نا جانبدارانہ رویہ کرتے ہوئے جو ہے نا کاروائی کرے ہر معاملے میں، اور سب کو بھی ایک قسم سے جو ہے نا ٹریٹ کرے۔ بس یہی میرا جو ہے نا مطالبہ تھا، اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ۔